پر چل رہی تھی کہ سارا معاملہ ہے کہاں؟ بن دیکھے. اس لیے کہ دیکھ لیں گے نا تو پھر امتحان نہیں رہے گا. ریڈ سگنل پہ ہم رک جاتے ہیں اگر سامنے ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوا ہو یا کوئی کیمرہ لگا ہوا ہو. بات یہ ہے کہ ابھی سزا نہیں مل رہی، آخرت میں ملے گی. یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ نے دلائل سے قرآن مجید میں ثابت کر دیا کہ تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. اگر اللہ کی نافرمانی کی، نماز چھوڑی، والدین کی نافرمانی ہے، بیوی بچوں کے حقوق میں کوتاہی، عورت نے اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی، آپس میں رہن سہن میں گڑبڑ، سود خوری کی، حرام کمایا، کوئی بھی گناہ تم نے کیا تو اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا قرآن میں، تمتعو، خوب مزے اڑاؤ، موج کرو. موج، تمتعو کا مطلب کیا ہے؟ موج کرو، اڑاؤ مزے. لوگ کہتے ہیں نا یار انجوائے کرو لائف کو، کیا کرو؟ انجوائے کرو. مولویوں نے کیا بنا دیا ہے؟ مشکل. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں گئے تو حضرت نے فرمایا کہ عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے. ہم نے کہا یہ کیا بھائی؟ جوائنٹ فیملی میں بھابھی دیور سے کیا کرے گی؟ پردہ. اف، اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی اس میں ہے، پردہ مت کرو، آرام سے سب مزے سے زندگی گزار رہے ہیں گزارو. لڑکیاں اپنے کزن سے کیا کریں گی؟ پردہ کریں گی. شوہر اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے پردہ کرائے گا. زندگی کا مزہ کیا خیال ہے بھائی؟ لبرل لوگوں کے ہاں تو یہ مزہ کیا ہو گیا یار، اب انجوائے کرو، کوئی ہم تمہاری بیوی کو تھوڑی دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. لوگ کہتے ہیں نا کیوں چھپا رہا ہے بھائی اپنی بیوی کو ہم سے؟ جو لبرل لوگ ہیں نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے. کیا ہو گیا یار اگر دیکھ لیا کسی کی وائف کو؟ دل صاف ہونا چاہیے ہے بھائی، دل کیا ہونا چاہیے؟ صاف. کچھ نہیں ہوتا کسی کی بیوی دیکھ لی، اس کی بہن دیکھ لی، اس کی بیٹی دیکھ لی اور وہ کوئی نہیں، سب کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے بھائی، سب کچھ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ سب کچھ ہوتا ہے، ہر جگہ تو کہیں بھی خرابی نہیں ہوتی، لیکن بعض جگہوں پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. کچھ نہ ہوتے ہوتے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. آپ اگر لال بتی کا سگنل توڑ کے نکل جائیں گے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، ضروری تھوڑی کسی کو ٹکر ہی مار دیں آپ. بھائی ریڈ سگنل ہے تو آپ اگر سگنل توڑ کے نکل جاؤ تو کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ بہت لوگ سگنل توڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن حکومت نے پھر بھی سگنل توڑنے پر پابندی، اس لیے کہ ہوتا بھی ہے بعض دفعہ، اور جو ہوتا ہے تو پھر اگلے کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ بھی جانتے ہیں ہم سے زیادہ کہ ہر جگہ پردہ نہ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا. بہت سے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی زنا نہیں ہو رہا، کوئی آنکھ مٹکے نہیں ہو رہے، لیکن جہاں نقصان ہے وہاں نقصان ہے کیوں؟ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے. لبرل لوگوں کو دنیا کے معاملے میں تو یہ اصول سمجھ میں آتا ہے، آخرت کے معاملے میں گھننے بن جاتے ہیں. گھننے کا مطلب پھر ہر دفعہ لغت میں بتانا پڑتا ہے. اردو میں گھننا اسے کہتے ہیں کہ اندر سے بہت ہوشیار ہو ٹھیک ہے، اوپر سے باتیں ایسی کرتا ہو جیسے اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا بیوقوف بن کے پیڑے کھانے والا، یعنی گھنا بن کے کیا کرتا ہے؟ پیڑے کھاتا ہے. کام وام نہیں کرتا، مجھ سے ہوتا نہیں ہے، لیکن پیڑے کھانے کے لیے آ جاتا ہے. سیٹ بیلٹ باندھنے کا آرڈر ہے نا، گاڑی جب ڈرائیو کریں تو کیا کریں؟ سیٹ بیلٹ. بہت سخت، یہ تو پاکستان میں اتنی سختی نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی جائیں سیٹ بیلٹ کے بغیر فوراً چالان ہوتا ہے. آپ کو بھی سیٹ بیلٹ باندھنی ہے اور ساتھ والے کو بھی. کیوں؟ کیا سیٹ بیلٹ نہیں باندھیں گے تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی آپ کی؟ بھائی لوگ کہتے ہیں نا بھابھی اگر دیور سے پردہ نہیں کرتی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے معاذ اللہ اس کے ساتھ بھاگ جائے گی کیا ہے بھائی؟ سالی اگر بہنوئی سے پردہ نہیں کرے گی تو کیا بھاگ جائے گی اس کے ساتھ؟ کیا ہو جائے گا؟ ہم تو 20 سال سے ہمارے یہاں پردہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے مولوی صاحب، ہمارے یہاں تو کبھی کچھ نہیں ہوا. یہ تو اب مولویوں نے نئے نئے قصے سنا دیے ہیں. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
تو بھائی سیٹ بیلٹ اگر نہیں باندھیں گے تو کیا ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی؟ پاکستان میں تو کوئی بھی سیٹ بیلٹ نہیں باندھتا، تو کیا سارے ٹنڈے لنجے پھر رہے ہیں یہاں پہ ہیں بھائی؟ سب کے ماشاءاللہ اکثر کے پرزے سلامت ہیں، سارے پرزے کیا ہیں؟ سلامت. ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، گاڑیاں الٹی بھی ہیں، پھر بھی تمام پرزوں کے ساتھ نکل کے باہر آ جاتے. اس کے باوجود سختی ہے کہ سیٹ بیلٹ. کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں کے پرزے سلامت نہیں رہے نا، وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے. سیٹ بیلٹ جب آپ نہیں باندھتے تو ایکسیڈنٹ چھوٹا سا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. لانگ روٹ پہ کئی دفعہ ہمیں بھی ڈرائیونگ کا موقع ملا تو ذرا سی بریک لگتی ہے نا، بچے جا کے شیشے سے لگتے ہیں جا کے. سیٹ بیلٹ کہتے ہیں کیا ہے بھائی؟ ضروری. کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. ہو سکنے کی بیس پر قانون بنائے جاتے ہیں کہ 99 ایک انسان کو بچانے کے لیے 99 کو بھی قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اب گھروں میں اللہ نہ کرے کہیں کسی بھابھی کا دیور کے ساتھ آنکھ مٹکا ہو گیا، کوئی خدا نخواستہ گھر ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا، 100 میں ایک بھی اگر ایسا ہوگا تو ایک کو برائی سے بچانے کے لیے اسلام ان 99 پر بھی پابندی لگائے گا. ان 99 پر بھی اسلام کیا کرے گا؟ پابندی لگائے گا. اور آپ کو اسلام کی پابندی کو فالو کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری سمجھ ہم تو براڈ مائنڈڈ ہیں. انگریزوں کا جو کلچر آج تباہ ہوا ہے، یہ 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا. انہوں نے یہی براڈ مذہب کی بغاوت کی اور براڈ مائنڈڈ بنے کہ کچھ نہیں ہوتا، ہوتے 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 اب سب کچھ ہو رہا ہے. ایک وقت تک انسان برائی کے خلاف لڑتا ہے، پھر جب برائی کرتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں برائی نہ کرتا، ہائے توبہ کرتا ہے. لیکن اگر واپس نہ پلٹے، پھر برائی کرتے کرتے پھر اس برائی کو کیا کہنے لگتا ہے کہ یہی معاشرے کا حصہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جس نے کبھی شراب نہ پی ہو اسے شراب اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے؟ شرابی کے منہ سے بدبو، وہ اپنی اولاد کو بھی بچائے گا، لیکن جو پی رہے ہیں ان کو بری نہیں لگتی، وہ چھوڑ نہیں سکتے. تو انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کسی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ اسی گناہ پہ اچھائی کا لیبل لگا لیتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ جو عورت کو آزاد کر دیا، دیور سے بھی گپے مار رہی ہے. اب لوگ کہتے ہیں یار ہم لوگ گھر میں جوائنٹ فیملی میں یہ بیان سنتے ہیں، ہماری بھابیاں بھی سن رہی ہیں، سالیاں بھی سن رہی ہیں، اور مفتی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہ میں پھر ایسا کروں گا، فیس بک پہ اعلان کروں گا کہ آپ جتنے بھی لوگ اپنی سالیوں کے ساتھ بیان سنتے ہیں وہ الگ ہو جائیں، سالیاں الگ ہو جائیں. سالیوں کے لیے الگ بیان کروں گا اور سالوں کے لیے الگ. تو بھائی ہم بھی تو مجبور ہیں نا، بات تو کرنی ہے، بات تو کرنی ہے. تو لبرل لوگ نے کیا کیا؟ ترقی کے نام پہ عورت کو آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو، عورت جاب کرے گی، عورت گھر سے باہر نکلے گی، براڈ مائنڈڈ بنو، ترقی کرنی ہے، مل جل کے سب نے گھر کی لگ گئی واٹ. گھر کیا ہو گیا؟ واٹ. دیکھ لیں ماڈرن لوگوں کے یہاں صبح میاں بھی گھر سے باہر، بیگم صاحبہ بھی گھر سے باہر، رات کو دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے. تو اس کے لیے گھر کی کیا ضرورت تھی؟ ہوٹل کرائے پہ لے لیتے. بھائی کیا بھائی ہوٹل لے لیتے کرائے پہ، کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے لیے گھر بنانے کی، بچے ہوئے تو وہ بھی کہیں جمع کرا دیے کسی سینٹر میں، تو وہ بھی ہفتے ہفتے بعد گھر آ رہے ہیں. گھر تو بھائی انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے اللہ کے بندو.